الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم روزہ چھوڑنے کے باب میں سے چند انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم معلوم کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جسے نواقض صوم بھی کہا جاتا ہے، روزہ توڑنے والی چیزوں کا انشاءاللہ اس بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ کلاس میں ہم نے چند اسباب پڑھے تھے جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے انسان کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب حمل و رضاعت ہے۔ مطلب یہ کہ پریگننسی اور دودھ پلانا یہ ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے ایک خاتون، ایک عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت و اجازت ہے۔ دیکھیے، عورت جب دودھ پلانے کے مرحلے میں ہوتی ہے یا حمل سے ہوتی ہے، مطلب وہ پریگننسی کی حالت میں ہوتی ہے، اور عورت کو دودھ پلانے کے دوران اپنی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہو، یا پھر حمل پریگننسی کے دوران عورت کو اپنی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ایسی عورت بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد جیسے وہ اپنے پریگننسی سے فارغ ہو جائے یا دودھ پلانے کا مرحلہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد وہ ان دنوں کی روزوں کی قضا کر لے گی۔ دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف فرما دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو حمل والی عورت ہوگی، پریگننسی میں جو عورت ہوگی، اور اسے روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ ہوگا یا اپنے بچے کا ڈر ہوگا، یا پھر دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزہ رکھے تو اسے اپنی جان کا ڈر ہے یا پھر اپنے بچے کی جان کا ڈر ہے، تو ایسی عورت بالکل رمضان المبارک کے مہینے کے روزے چھوڑ سکتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزے کی قضا کر لے گی۔ دیکھیں، ابو بکر جساس رحمہ اللہ جو ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عورت حمل سے ہو، پریگننسی کی حالت میں ہو یا دودھ پلانے والی ہو، تو یہ مسافر کی طرح ہیں، مریضہ مسافر کی طرح ہیں، جسے مسافر کو روزہ چھوڑنے اور بعد میں اس کی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طرح پریگننسی کے دوران یا دودھ پلانے کے دوران بھی عورت کو رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں ان کی وہ قضا کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حسن رحمہ اللہ اور ابراہیم رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے، یعنی سلف سے انہوں نے روایت کی کہ جب دودھ پلانے والی یا حمل والی عورت کو اپنے یا اپنے بچے کی جان کا ڈر ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے۔ لیکن ایک اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے اور جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہر دودھ پلانے والی عورت یا ہر پریگننٹ عورت ایک طرح کی نہیں ہوتی، یعنی ان کی کنڈیشنز ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ کبھی کچھ عورتیں سٹرونگ ہوتی ہیں جو اپنے پریگننسی کے دوران بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، یا پھر کچھ عورتیں دودھ پلانے والی سٹرونگ ہوتی ہیں اور وہ دودھ پلانے کے دوران بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو دیکھیں، ان کا اور نارمل عورتوں کے درمیان فرق ہے۔ دیکھیں، اہل علم نے تقریباً دو حالتیں، 2 کنڈیشنز بیان کیے ہیں، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کی 2 کنڈیشنز بیان کیے ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ دودھ پلانے والی عورت یا پریگننٹ عورت جب وہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور نہ اسے اپنی جان کا یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے بچے کی جان کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو ایسی عورت پر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے، اور اسے رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور دوسری حالت، دوسری کنڈیشن ان عورتوں کی یہ ہوتی ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت یا پریگننٹ عورت جب وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا، یا اگر روزہ رکھے تو اسے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا ڈر ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو ایسی حالت میں یہ عورت بالکل رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ سکتی ہے اور اس کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی دوسرے وقت میں قضا کر لے گی۔ اور یہی فتویٰ سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی ہے کہ سعودی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ حاملہ عورت پر روزے واجب ہیں۔ سب سے بیسیکلی بات کیا ہے، حاملہ عورت پر روزے واجب ہیں، لیکن اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے اپنی جان یا بچے کی جان کا ڈر ہو، تو بالکل روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جب وہ فری ہو جائے، جب وہ کلیئر ہو جائے، ان ایشوز سے باہر آ جائے، تو اس کے بعد اسے ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ ہاں دیکھیے، ہمارے معاشرے سوسائٹی میں ایک بات فیمس ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورت جب اپنے روزے چھوڑتی ہے تو اسے اپنے روزے کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی ادا کرنا ہے، یا حمل والی عورت، حاملہ عورت جب روزے چھوڑتی ہے تو ہماری سوسائٹی میں مشہور یہ ہے کہ اسے روزوں کی قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے۔ تو کیا بات درست ہے، یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، اہل علم کا اس تعلق سے اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کی یہ رائے ہے کہ حاملہ عورت جب روزہ چھوڑے یا پھر دودھ پلانے والی عورت جب روزہ چھوڑے تو روزہ قضا کرتے وقت فدیہ بھی ادا کرے۔ کیا لیکن یہ رائے درست ہے؟ تو دیکھیے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر صرف روزوں کی قضا ہے، ان پر فدیہ نہیں ہے، مسکین کو کھلانا نہیں ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اسی رائے کو اختیار کیا اور کہا کیونکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں مریض اور مسافر کی طرح ہوتی ہیں، اور مریض اور مسافر کو صرف روزوں کی قضا کرنی ہے، اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے روزوں کی قضا کر لے، اس کے علاوہ ان پر کوئی اور فدیہ واجب نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، پردہ خواتین، روزہ چھوڑنے کے ریزنز، اسباب میں سے ایک سبب بڑھاپا بھی ہے۔ بڑھاپا، دیکھیے، جب انسان اپنے عمر کا ایک مرحلہ گزار چکا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ اپنی عمر کو جب کراس کر جاتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو دن بدن ان کے جسم میں طاقت کم ہوتی جاتی ہے، ان کی صحت نڈھال ہو جاتی ہے، اور وہ عاجز آ جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے رخصت دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور اس کے بعد ان پر قضا بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ اپنے روزے جو چھوڑے ہوئے ہیں، ان روزوں کے بدلے وہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں، یہ ان پر واجب ہو جاتا ہے، فدیہ ان پر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں پر فدیہ ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد وہ بوڑھے مرد و عورت ہیں کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر انہوں نے روزے چھوڑ دیے اور پھر اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ رہے محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، تقریباً میں نے آپ کے آگے 5 اسباب ذکر کیے ہیں جو انسان کو روزہ چھوڑنے کی جس میں رخصت ہے۔ ان عذر کی بنا پر، ان ریزنز کی بنا پر ایک مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور کچھ اسباب کے اندر، کچھ ریزنز کے اندر یا کچھ عذر کے اندر روزہ چھوڑنے کے بعد پھر رمضان کے بعد ان کی قضا کر لینی چاہیے، اور کچھ ریزنز ایسے ہیں جہاں کمپلیٹلی روزہ اس کے لیے معاف ہے، وہ نہ رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے نہ رمضان کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے،
وہ اپنے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا اس پر واجب ہو جاتا ہے، جسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ اور لاسٹ کلاس میں نے فدیے کی تفصیل بتائی کہ کیسے فدیہ ادا کیا جائے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اب جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ یہ کہ نواقض روزہ، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس کے ذریعے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے چند چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر وہ کام یا وہ اسباب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم یہ معلوم کریں گے وہ کیا اسباب ہیں جس کی بنا پر، یا وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ناقد یا سب سے پہلا ریزن جان بوجھ کر کھانا پینا ہے۔ تو یہ ایسا کام ہے جس کے ذریعے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا، غور سے سنیں، جان بوجھ کر، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھانا پینا یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان توبہ استغفار کے بغیر چلا جائے اور اس گناہ کا مرتکب ہو کہ روزے کی حالت میں کھاتا پیتا تھا، تو کل قیامت کے دن سے بڑا سخت عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ میں نے شروع کی کلاسوں میں بتایا تھا کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہ کو چیرا جائے گا اور انہیں الٹا لٹکایا جائے گا اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہوگا۔ تو رمضان کے مہینے میں کھانا پینا یہ بڑے سخت عذاب کا باعث ہے۔ اس سے انسان کو اللہ سے سچی توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور کبھی اس نے ایسی غلطی کی ہے تو اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جیسے صبح ہو جاتی ہے تو صبح سے رات تک انسان کو، سورج کے غروب ہونے تک انسان کو کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دن کے وقت طلوع فجر سے لے کر غروب شمس، سورج کے ڈوبنے تک کھانا پینا یا اس طرح دوسرے روزہ توڑنے والی چیزوں کو اختیار کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے روزے کے بدل بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ انسان اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی خواہش کو خالص اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں کھا لے پی لے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوتا، اور اس انسان کو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اس روزے کی اس پر قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھول کر روزے کی حالت میں کھا لے پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان بھول چوک کر روزے کی حالت میں کچھ کھا لے پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو اسے اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو فجر کے طلوع ہونے کا علم نہیں تھا، مثلا ایک رات میں سو گیا، صبح میں اٹھا، اس نے ٹائم نہیں دیکھا، اسے ٹائم نہیں پتا چلا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھا کہ ابھی رات کا حصہ باقی ہے، فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، وہ سمجھ کر کچھ کھا پی لیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ درست ہے یا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ ایسے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے جب کھایا پیا تھا وہ یہ سمجھ کر کھایا اور پیا تھا کہ ابھی رات کا وقت باقی ہے،
وہ کھانے پینے کی نیت سے، یعنی فجر طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اس کی نیت نہیں تھی، ولا علمی میں اس نے کھایا پیا، تو ایسا شخص معذور ہے، ایسا شخص اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے۔ اور یہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر روزے دار کو وقت کا علم نہ ہونے کی بنا پر، ٹائم معلوم نہیں تھا جس کی بنا پر وہ روزہ توڑ دینے والے کوئی کام کرتا ہے، جیسے کوئی کھاتا ہے پیتا ہے، رات کے آخری سے اٹھ گیا اور کچھ اس نے کھا لیا پی لیا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی، تو ایسے شخص کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اسے ٹائم کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس نے غلطی سے علم کے بغیر، معلوم ہوئے بغیر اس نے کھایا پیا تھا، جان بوجھ کر اس نے نہیں کھایا پیا ہے۔ اچھا، اب اور ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہو اور غلطی سے اس کے حلق میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر نہیں، جس ہم نے معلوم کیا جان بوجھ کر کوئی کھاتا پیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی بھول کر کھا لے پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں اگر کسی کو علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا اس لیے کھایا پیا، تو ایسے بندے کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غلطی سے کوئی چیز انسان کے اندر، منہ کے اندر یا حلق کے اندر اتر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کے حلق کے اندر فوراً داخل ہو جاتی ہیں، یا پھر اسی طرح کوئی غبار، ڈسٹ انسان کے حلق کے اندر اتر جاتا ہے، یا اسی طرح وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت کبھی کبھی اچانک پانی اس کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، تو ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے، ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی اہل علم کا فتویٰ ہے اور اہل علم کی یہی رائے ہے، کیونکہ جان بوجھ کر کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اور ایک بڑا مسئلہ جو روزہ توڑنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان کھانے پینے کے بجائے کوئی ایسی چیز کو یوز کرے جو کھانے پینے کا الٹرنیٹیو ہے، جو کھانے چیزیں پینے کا متبادل ہے۔ دیکھیے، جس ہم نے معلوم کیا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی انسان نے کھایا پیا تو نہیں، لیکن ایسی چیزیں یوز کی جو کھانے پینے کا بدل ہوتی ہے، اس کا الٹرنیٹیو ہوتی ہے، تو ایسے شخص کا روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اگر کسی انسان نے کوئی ایسی چیز استعمال کی جو کھانے پینے کا بدل ہوتی ہے، جس سے انسان کے جسم کو طاقت پہنچتی ہے، جس سے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان چیزوں کے استعمال سے انسان مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزیں استعمال کرنا بھی جائز نہیں، ایسی چیزوں کے ذریعے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ کہ اس نے اسے کھایا اور پیا نہ ہو، اسے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا ہو، لیکن دوسرے طریقے سے اس نے یوز کیا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، انسان اگر روزے کی حالت میں خون چڑھاتا ہے، بلڈ، خون چڑھاتا ہے، اپنے باڈی کے اندر خون لیتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون اصل میں، کھانے پینے کا اصل مقصد خون کو پیدا کرنا ہے، اور خون کے ذریعے انسان کو طاقت مل جاتی ہے، تو جس طرح کھانے پینے سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، خون کے چڑھانے سے بھی اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ جیسے میں نے بتایا کھانے پینے کا خلاصہ یا کھانے پینے کا اصل ریزلٹ خون تیار ہونا ہے، تو انسان جب خون اپنی باڈی میں چڑھاتا ہے تو اس سے اس انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی غذا کا، طاقت کا انجیکشن لیا ہو، طاقت کا انجیکشن لگایا ہو، تو ایسے انسان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، روزے کی حالت میں غذا والا انجیکشن یا طاقت کا انجیکشن لینا، یا اس طرح گلوکوز وغیرہ چڑھانا، اس طرح کی کوئی اور چیز جو انسان کے جسم کو طاقت پہنچاتی ہے، اسے اسٹرانگ کرتی ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ کہ طاقت کا انجیکشن لینا، گلوکوز لینا وغیرہ، یہ غذا کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ کھانے پینے کے حکم میں ضرور ہے، کیونکہ اس نے اسے اپنے حلق سے نیچے تو نہیں اتارا، لیکن کسی اور تھرو اس نے اس کو اپنے جسم میں داخل کیا،
جو اسے کھانے پینے کا بدل ہوتی ہیں، اس کے جسم کو طاقت اور پاور دیتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے استعمال سے اس انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ، کیا کسی طرح کا بھی انجیکشن روزے کی حالت میں لینا جائز نہیں ہے، یا کچھ انجیکشن اس سے الگ ہیں؟ تو دیکھیے، کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں جو دوائی کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں، جو انسان کو طاقت پہنچانے کے لیے نہیں ہوتے، صرف میڈیسن اور طاقت کے لیے، میڈیسن کے لیے، طاقت کے لیے نہیں، میڈیسن کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو ایسے انجیکشن کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جو انجیکشن صرف بیماری کے علاج کے لیے یوز کیے جائیں، تکلیف کو دور کرنے کے لیے یوز کیے جائیں، ان کا مقصد طاقت حاصل کرنا نہ ہو، ان کا مقصد کوئی پاور حاصل کرنا نہ ہو، غذا حاصل کرنا نہ ہو، تو ایسے انجیکشن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے وہ انجیکشن انسان کے رگوں کے اندر دیا جائے یا گوشت کے اندر دیا جائے، کہیں بھی دیا جائے، تو ایسے انجیکشن کھانے پینے کا الٹرنیٹیو نہیں ہوتے۔ ایسے انجیکشن سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ صرف علاج کے طور پہ میڈیسن اس کے جسم کے اندر پہنچانا ہوتا ہے، یہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، روزہ توڑنے کے اسباب میں سے ایک بڑا خطرناک اور بڑا اہم سبب انسان کا جمع کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اگر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس سے اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں جمع کرنا بڑا خطرناک گناہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان پر 4 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ سے اسے سب سے پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جیسا دن کے کسی بھی وقت اس نے اپنے بیوی سے جمع کیا تو اس کے بعد اس کا روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اسے کسی چیز کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، وہ باقی دن بغیر کھائے پیے رہے گا، کیونکہ رمضان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اسے باقی دن میں کچھ کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی دن میں جتنا ٹائم بچتا ہے افطاری تک کا، اس ٹائم میں اسے کچھ بھی کھائے پیے بغیر رکے رہنا ہے۔ نمبر تیسری چیز یہ کہ اس دن کے روزے کی اسے قضا کرنی چاہیے، اور چوتھی چیز یہ، اسے اس روزے کو توڑنے کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی جمع کے ذریعے جو انسان کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے ذریعے کوئی انسان اپنے روزے کو توڑتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ کہ انسان ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر مسلسل کنٹینیوسلی 60 دنوں کے، 2 مہینے کے، 2 منتھس کے، تو 2 منتھس کے کنٹینیوسلی روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے۔ یاد رکھیں، یہ ترتیب ایسے ہی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ سب سے پہلے غلام آزاد کر دے، اور آج کل کا زمانہ غلام مولنڈی کا نہیں ہے، تو یہ آپشن ہم سے مس ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ کنٹینیوسلی 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہے۔ کنٹینیوسلی کا مطلب کنٹینیوسلی ایک دن بھی رکنا نہیں ہے۔ اگر کسی دن اس نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر واپس سے اسے سٹارٹ کرنا پڑے گا، بڑی سخت سزا ہے اور کفارہ بڑا سخت ہے۔ تو کنٹینیوسلی اسے 2 مہینوں کے روزے رکھنا ہے۔ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، جیسے بھی ہو 2 مہینے چاند کے اعتبار سے 2 مہینے کے کنٹینیوسلی اسے روزے رکھنے، مسلسل روزے رکھنے۔ اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو مطلب ہٹا کٹا نوجوان ہے، تو وہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان اگر ہٹا کٹا ہے، نوجوان ہے، جسم میں طاقت ہے، بیماری نہیں ہے، ایسا انسان کوشش کرنے پر رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس واقعی کوئی طاقت نہیں ہے کنٹینیوسلی 2 مہینہ روزے رکھنے کی، تو پھر ایسا انسان 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ روزے کا کفارہ ہے جو اس نے جمع کے ذریعے اپنے روزے کو توڑا تھا۔ اور اس تعلق سے صحیح حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر بیٹھا، ہم بستری کر بیٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم 2 مہینوں کے کنٹینیوسلی مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھ سکتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موجود ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کی ایک بڑی ٹوکری آئی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ اور اسے صدقہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے بھی محتاج آدمی پر میں صدقہ کروں کیا؟ اللہ کی قسم مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑیں نظر آنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اور اپنے گھر والوں ہی کو اسے کھلا دو. تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کفارہ انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، روزہ توڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب انسان کا روزے کی حالت میں بالارادہ اپنے ارادے سے جان بوجھ کر منی کو خارج کرنا ہے. تو منی خارج کرنا جیسے کہ ہم بستری تو ہے اس کا بڑا خطرناک گناہ ہے اور اس کا کفارہ بہت بڑا ہے. ہم بستری تو نہیں کرتا لیکن کسی دوسرے ذریعے سے کسی دوسرے طریقے سے انسان روزے کی حالت میں اپنا ہاتھ استعمال کر کے یا کوئی اور چیز استعمال کر کے یا کسی فوٹو یا تصویر کو بار بار دیکھ کر انسان کسی بھی طریقے سے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جب منی خارج کرتا ہے، منی نکالتا ہے اور اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا انسان گنہگار ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جسے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کو اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑتا ہے، اور جو انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے منی کو خارج کر دے جمع کے بغیر، تو ایسے انسان نے اپنی خواہش کو نہیں چھوڑا، اللہ کی خاطر اس نے اپنی خواہش کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اس روزے کے بدلے اس روزے کی قضا کرنی ہے. البتہ ایسے شخص پر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوتا. کفارہ صرف اپنی بیوی سے جمع کرنے پر عائد ہوتا ہے. کسی اور طریقے سے انسان اگر منی خارج کرے تو اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے اور اللہ سے سچی توبہ و استغفار کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سویا ہوا تھا اور نیند کی حالت میں اسے احتلام ہو جاتا ہے تو کیا ایسے روز انسان کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ کہ انسان کو نیند کی حالت میں اگر کوئی احتلام ہو جائے یا پھر بغیر کسی شہوت کے بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ لوگوں کی منی خارج ہو جاتی ہے تو ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور ایسے انسان پر نہ روزے کی قضا کرنی ہے، کیونکہ اس کے ارادے اس کے اختیار کے بغیر اس کے کنٹرول کے بغیر نیند میں اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور پھر اسی طرح کوئی بیماری کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بغیر خواہش کے بغیر شہوت کے ایسے بیماری کی وجہ سے منی خارج ہو جاتی ہے تو ایسے انسان کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب جان بوجھ کر وہ منی اپنے ارادے سے خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اور ایک مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو چیزیں روزہ توڑنے والی ہوتی ہیں اس میں سے ایک چیز انسان کا عمدن جان بوجھ کر قے کرنا ہے، الٹی کرنا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا من درعہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من درعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو قے آ جائے، خود سے قے آ جائے، اس کے کنٹرول کے باہر اس کے اختیار کے بغیر اسے قے الٹی آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر عمدن قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے انسان کو اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے.
اور ایک مسئلہ یہ کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کر سکتے ہیں؟ کیا حجامہ انسان کے روزے کو توڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے؟ کیا حجامہ نواقض روزہ میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ تو دیکھیے اس تعلق سے علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح دو حدیثوں کی بنا پر، صحیح احادیث کی بنا پر علماء کے درمیان بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن علماء کے راجح اور صحیح قول کے مطابق یہ حجامہ کرنے اور کروانے والے، حجامہ لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ حجامہ کرنے والے کے حلق سے نیچے یا حلق کے اندر کوئی خون وغیرہ داخل نہ ہو۔ کہ پرانے زمانے میں حجامہ کا طریقہ الگ تھا، وہ کسی چیز کو سینگ کو رکھ کر کھینچتے تھے خون کو، جس کی وجہ سے ڈر یہ ہوتا کہ خون تیزی سے انسان کے حلق کے نیچے چلا جانے کا ڈر ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں انسٹرومنٹس کافی چینج ہو گئے ہیں۔ آج کے زمانے میں حجامہ کرنے والے کو، حجامہ لگانے والے کو کوئی اپنے منہ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسٹرومنٹس بڑے آسانی کے ساتھ وہ حجامہ کرتا ہے، تو اس کے روزے پر تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو حجامہ کروانے کے لیے آتا ہے تو ایسے شخص کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کیا ہے۔ تو پتہ چلا حجامہ کرنا جائز ہے، لیکن اہل علم نے بتایا کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں حجامہ کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے انسان کمزور پڑ سکتا ہے، اس کا خون جب اس کی باڈی سے نکالا جاتا ہے ایسا انسان کمزور پڑ سکتا ہے، اور کبھی کمزور ہو کر اسے روزہ چھوڑنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں اگر ضرورت نہ ہو، ارجنٹ نہ ہو، تو انسان کو حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ارجنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں، کوئی چارہ نہیں، اور وہ سورج کے غروب ہونے تک انتظار نہیں کر سکتا، اگر حجامہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی حالت میں حجامہ کیا، بخاری کی حدیث سے صحیح حدیث ہے، اور یہی راج ہے۔ البتہ علماء کے درمیان اختلاف تو ضرور ہے، لیکن زیادہ صحیح بات اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اہل علم کی جماعت نے کہا کہ اچھا نہیں ہے کہ انسان روزے کی حالت میں حجامہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور بھی پڑ جائے اور روزہ توڑنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اسی طرح روزہ چھوڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ عورت کو حیض و نفاس کا خون آ جانا ہے۔ جسے ہم نے پڑھا تھا کہ عورت جب اسے حیض و نفاس آ جائے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ اسے ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزے میں باقی نہ رہے، ایسی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی روزہ، یہ حیض و نفاس عورت کا اس کے روزے کو توڑتی ہے، نواقض روزہ میں سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ توڑنے کے اسباب میں سے وہ چیزیں جو انسان کا روزہ توڑتی ہیں، جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز روزہ توڑنے کی نیت کر لینا ہے۔ دیکھیے بڑی اہم چیز جو بتا رہا ہوں، غور سے سنیں کہ اگر کسی انسان نے دن کے کسی بھی وقت یہ نیت مطلب پکا ارادہ کر لیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، کچھ کھایا پیا نہ بھی ہو، تبھی صرف اس نے دل سے پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، نیت کر لی کہ میں نے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے، تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نیت روزے کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر انسان نے روزہ توڑنے کی نیت کی، افطار کی نیت کی، اور پوری طرح ہوش و حواس میں افطار کی نیت کرتا ہے، روزہ توڑنے کی نیت کرتا ہے، ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم نے چند اسباب پڑھے، چند چیزیں پڑھی جس کے ذریعے، جن کے استعمال سے، جن کو اپنانے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے روزے کو باطل اور فاسد کر دیتی ہیں، اور ایسے انسان کو اپنے روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، آج کی مجلس کا آخری عنوان یہ کہ جو نواقض روزہ ہیں، کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، تو روزہ ٹوٹنے کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اگر وہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گے، وہ کنڈیشنز، وہ شرطیں انسان کے اندر پائی جائیں گی، تو ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ کنڈیشن نہ ہو تو ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دیکھیے حیض و نفاس کے علاوہ
جو بھی آپ نے نواقض سنے، روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں سنا، تو ان کے اپلائی ہونے کے لیے، ان کے لاگو ہونے کے لیے دو شرطیں پائی جانی ضروری ہے، دو سے زیادہ بھی اہم دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اگر وہ دو شرطیں ہیں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن، سب سے پہلی شرط یہ کہ روزے دار کو مسئلے کے حکم کا علم ہو۔ مطلب یہ کہ روزے دار روزے کی حالت میں ہے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کام کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی اس نے وہ کام کیا تب اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ کسی انسان کو پتہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، اس نے سوچا کہ قے اگر میں کر لوں تو میرا پیٹ صاف ہو جائے گا اور پیٹ درد ختم ہو جائے گا، تو اس نے جان بوجھ کر قے کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنا جائز نہیں ہے، اسے علم نہیں تھا۔ تو ایسے بندے کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اہل علم نے بتایا کہ ایسے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یا اپنے روزے کو کنٹینیو کر لے، باقی رکھے، اس کے روزے کی قضا بھی نہیں ہے اور اس کا روزہ کنٹینیو اپنے روزے کو باقی رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے یہ کام ہوا ہے۔ اور دیکھیے علم کا ہونا بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم سے جو بھی بھول چوک میں چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس پر تمہاری کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی تمہارے پر گناہ نہیں ہے۔ البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو اور جان بوجھ کر کسی کام کو علم ہونے کے باوجود کوئی کام کرتے ہو، اس پر تمہیں گناہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ انسان کو روزہ توڑنے والی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اسے علم نہ حاصل کرنے کا گناہ ملے گا۔ اس کے علم حاصل کرنے کے اسباب تھے، چیزیں تھیں، پھر بھی علم حاصل کرنے میں کوتاہی سستی کرتا ہے تو اسے اس کا گناہ ملتا ہے، کیونکہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اگر وہ علم کے بغیر ایسا کوئی کام کرتا جس سے روزہ ٹوٹنے کا سبب ہو، تو اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا، اس کی پکڑ نہیں کرتا، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کر لے، اس روزے کی اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری کنڈیشن یہ کہ انسان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ روزے سے ہے، یا جس کام کو کرنے گیا روزہ توڑنے کا جو کام تھا، اسے یاد ہونا چاہیے کہ یہ کام روزہ توڑ دیتا ہے۔ اسے یاد نہیں تھا، سب سے پہلے اسے یاد نہیں تھا کہ وہ روزے سے ہے، دوسری چیز اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس کام کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے انسان روزے کو کنٹینیو کر لے اور اسے انسان پر روزے کا قضا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ توڑنے والی چیزوں روزہ چیزیں اس وقت انسان کو روزہ توڑتی ہیں جب انسان جان بوجھ کر علم کے باوجود اس کام کو کرتا ہے، اور یاد رہنے کے باوجود، بھول کر نہیں، یاد رہنے کے باوجود اس نے وہ کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما طعمه الله وسقى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان بھول کر کھا پی لے، روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے، ایسا انسان اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اس سے ایک کنڈیشن نکلا، اس حدیث سے یہ کنڈیشن معلوم ہوا کہ انسان بھول کر کوئی روزہ توڑنے کا کام کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یا پھر کوئی انسان علم کے بغیر، لا علمی میں، معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرتا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے، تو ایسے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر شفقت اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہی اہل علم کا قول ہے، یہ اہل علم کا قول ہے جسے میں نے آپ کو آگے بتائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے تعلق سے علم حاصل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بالکل